کسی بھی بڑی جگہ پر جانا ہو نا تو اس کے لیے آپ کو اس کے آداب کی جو ہے نا وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. کسی بادشاہ، وزیر اعظم، پرائم منسٹر یا کسی بڑے بندے کے گھر میں داخل ہونا ہو تو سارے جہانوں کے جو بادشاہ ہے نا اللہ رب العزت، جب ہم اس کے گھر جاتے ہیں نا مسجد میں، تو ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کا نہیں پتہ ہوتا اور نکلتے ہوئے دعا کا نہیں پتہ ہوتا، تو ہم مسجد کا حق نہیں ادا کرتے. تو اگر آپ مسجد کے اندر آپ جائیں اور چاہتے ہیں کہ مسجد میں جتنی برکتیں، خیر بھلائیاں، جو لوگوں نے عبادتیں کی، لوگوں نے دعائیں مانگی، لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کیا، ان لوگوں کی مانگی ہوئی دعاؤں میں سے آپ کو حصہ مل جائے، ان کی عبادات میں سے آپ کو حصہ مل جائے، اور فرشتوں کی مدد آپ کو مل جائے، اور اللہ رب العزت کی براہ راست رحمت کے اندر آپ جانا وہ آ جائیں، تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھا کریں: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ تیرے پاس رحمت کے جتنے دروازے، خزانے اور مال و دولت اور جتنے اسباب ہیں نا یا اللہ، ان ساروں کو میرے اوپر ہمیشہ کے لیے کھول دے. یہ اللہ کا اس دعا کا مفہوم ہے. اور جب آپ وہاں سے نکلیں تو کیا پڑھیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اللہم انی اسألک من فضلک بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے اوپر اپنا خصوصی فضل فرما دیں. فضل کہتے ہیں وہ بہترین، عمدہ، اعلیٰ ترین وہ رزق جو پاکیزہ بھی ہو، حلال بھی ہو، آسانی سے بھی مل جائے، اور اس رزق کے بعد آپ کو نیکیاں آپ کے اندر پیدا ہوں، آپ کی شخصیت اچھی بنے، آپ حرام سے بچ جائیں، آپ کے اولاد آپ کے فرما بردار بنے، وہ رزق آپ کو ملے. تو اس کو فضل کہتے ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اور اس کے بعد اللہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں دنیا کی زندگی سے نکال کر آخرت کی عبدالعباد جنت والی زندگی میں آپ کو داخل کر دے. اس کے اندر رحمتک میں وہ جنت کا بھی سوال ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو مسجد کی دعا ہے نا، آپ ان دعاؤں کو، یہ ہے دعائیں چھوٹی چھوٹی، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے خزانے چھپائے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ ان دعاؤں کو آپ معمولی نہ سمجھیں، ان دعاؤں کو سیکھیں اور سیکھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں.